مرزا کا عقیدہ اور ہم سنیوں کا عقیدہ. غور سے سنیں. کیسر بھائی بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے والدین، نبی کے ابو، نبی کی امی معاذ اللہ دونوں جہنمی ہیں. مبارک پور والوں غور کریں، جتنے کھڑے ہیں حضرات وہ بھی اور جو بیٹھے ہیں وہ بھی. ہمارے نبی کے ابو اور امی، توجہ میں دلیل دینے لگا ہوں، نوجوان بچے غور کریں. ہمارے نبی کی امی کو اور ہمارے نبی کے ابو کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ دونوں جہنمی ہیں. پوچھا کیوں؟ میں دہرادون میں تقریر کر رہا تھا کیسر بھائی، تو ایسی بیچ مجمع سے بندے کھڑے ہوئے، نوجوان کہنے لگے حضرت سنو، میلاد کا مہینہ تھا. بولے آپ نبی کے ابو کی، نبی کی امی کی بات کرنے لگے ہیں. بولے حضرت انہوں نے تو نبی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا. میں نے کہا کون سے زمانے کی بات کرنے لگا ہے؟ اب غور کریں، پوائنٹ نوٹ کریں. کہنے لگے حضرت وہ زمانہ کہ جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. کتنی عمر میں؟ اونچا بولتے تھوڑا سا. کتنی عمر میں؟ 40 سال میں. اچھا نبی کے والد تو پہلے انتقال کر گئے تھے، سب کو معلوم ہے. کچھ دنوں کے بعد والدہ انتقال کر گئی. اب ہمارے بچوں کے ذہن کو ڈائیورٹ دیکھیں آپ کس انداز میں کیا جا رہا، بدلا کیسا جا رہا. کہا کیا؟ بولے جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا نہ ابو موجود ہیں نہ امی موجود ہیں. میں نے کہا بات تو یار ٹھیک ہے. تو بولے حضرت جب کلمہ ہی نہیں پڑھا، توجہ ہے، تو پھر معاذ اللہ وہ کہنے لگے، ان کی بات کرنے لگا ہوں. بولے پھر جب کلمہ نہیں پڑھا تو دونوں. میں نے کہا ٹھہر جا، یہ تم نے مرزا سے سنیا، سنیوں سے اور سن. سبحان اللہ، ذرا مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا. تھوڑا سا بھیا مائک ذرا اور بنا دے ہلکا سا. کدھر ہے آپریٹر صاحب؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا. سب نے سنایا آپ نے. 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آرام فرما رہے ہیں. کتنے دن؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے آرام فرمایا. توجہ، اللہ نے اس مچھلی کو جنتی بنا دیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کب بولو گے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی، توجہ، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن. کتنے دن؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں نبی نے آرام فرمایا. کینچ کرے جملے کو. نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں 40 دن نبی کے قدموں کی برکت کی بدولت اللہ نے اس مچھلی کو جنتی بنا دیا. سبحان اللہ. ذہن حاضر رکھنا نوجوانوں، کس کے قدموں کی برکت ہے؟ نبی کے قدموں کی برکت. مچھلی جنتی 40 دن 9 مہینے نہیں. پوائنٹ نوٹ کریں، مبارک پور ہے یہ. اور چھوڑیے مبارک پور کی بات تو بڑی ہے، آج تو ایڈوانس زمانہ ہے، لوگ جلدی کیچ کر لیتے ہیں جملے کو. 40 دن کی بات نہیں ہے بلکہ 9 مہینے کی بات سنو. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں نبی قدم رکھ دیں. مچھلی جنتی. دنیا میں بہت تالاب ہے، بہت دریا ہے، نالے ہیں، ندیاں ہیں. ہر ندی نالے میں مچھلی موجود ہے، مگر دنیا کی کوئی مچھلی جنت میں نہیں جائے گی سوائے اس مچھلی کے. یہ مچھلی جنت میں جائے گی، اس لیے جائے گی کہ نبی نے اپنے قدموں کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا. نبی کے قدموں کی برکت کی بدولت اللہ نے اس مچھلی کو جنتی بنا دیا. میں نے کہا نادان او دہرادون کے نوجوان سامنے کھڑا ہو، اللہ نے نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں پڑے، مچھلی کو جنتی بنا دیا. میں نے کہا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ میرے نبی کی ماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. توجہ، 40 دن نہیں بلکہ 9 مہینے رسولوں کے امام نے اپنے قدموں کو پھیلایا ہے. پھر یہ بتا وہ سیدہ کتنی بڑی جنتی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان. غور کریں نوجوانوں، میں نے کہا 40 دن. توجہ، 40 دن نبی قدم رکھ دے، مچھلی جنتی. میں نے کہا وہ سیدہ جس کے شکم میں رسولوں کے امام نے 9 مہینے اپنے قدموں کو پھیلایا. پھر یہ بتا وہ کتنی بڑی جنتی. سبحان اللہ.
غور کریں مبارک پور والوں، ایسے کان پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھہر، ابھی ماں کی بات ہے، باپ کی اور سن، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں توجہ، میں نے کہا اللہ نے حضرت عبد المطلب کے گھر پر بیٹے کا جنم ہوا، نام رکھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ اچھا کس کا نام ہے یہ عبداللہ؟ ہمارے نبی کے والد۔ ذرا بول دیا کرو مبارک پور والوں، ذرا پیار میں بول دیا کرو، ہمارے نبی کے والد کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، مدینے والے کی باتیں کرنے لگا ہوں۔ ایک بات بتاؤں، اس سال ہم پہ تھے کیسر بھائی، ایک بات بیچ میں آ گئی، بات عشق کی آئی ہے تو سن لو۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں اگر اسلام میں خودکشی جائز ہوتی نا تو نہ جانے کتنے لوگ مدینے میں خودکشی کر لیتے۔ یہ صحیح بتا رہا ہوں میں۔ حج سے پلٹ کے آئے دلی ایئرپورٹ پہ، میڈیا نے سوال کیا، سوالوں کے جواب کہاں دیے جاتے ہیں؟ ایسے وقت پہ حالات بے قابو ہیں، چھوٹا ہے مدینہ، عشق کا شہر چھوٹا ہے۔ جب واپس پلٹ کے آئے 2 دن کے بعد دل نہیں بہل رہا تھا۔ ایک حج کے ساتھی تھے، میں نے ان سے پوچھا، رودر پور یو پی کے، اتراکھنڈ کے رہنے والے تھے۔ میں نے کہا ظفر بھائی ایک بات بتاؤ کیسے حال ہیں؟ رونے لگے فون پہ، کہنے لگے یار مولانا شکیل کیوں آ گئے مدینے میں، مر کیوں نہیں گئے تھے یار؟ موت کی اگر کہیں خواہش کرتا ہے انسان تو مدینے میں کرتا ہے۔ ایک آگرہ کے میرے دوست تھے رہنے والے، ایک دن آ کے عصر کی نماز کے بعد ہم سرکار کے روضے کے قریب میں بیٹھے تھے، آنے کے بعد کہنے لگے حضرت ایک بات کو میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں، مبارک پور والوں غور کریں، ایک بات کو میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے بتاؤ کیا بات ہے؟ بولے حضرت مسجد غمامہ سامنے ہے، سرکار کا روضہ سامنے ہے، مسجد غمامہ کی گنبد پہ ہزاروں کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں، بینٹ بھی کرتے ہیں، گندگی بھی کرتے ہیں، یہ تو حضرت جانور ہیں، یہ تو جانور ہیں حضرت، یہ کیا جانے، انہیں کیا شعور ہے؟ میں نے کہا تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد غمامہ کی گنبد پہ تو بیٹھتے ہیں حضرت، ادھر آ کے نہیں بیٹھتے، سرکار کے روزے کی طرف کو جاتے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، اللہ نے پرندوں کے دل میں بھی حسنین کے نانا کا پیار ڈال کے رکھا ہے، سبحان اللہ، پیار ڈال کے رکھا ہے۔ لوگوں پرندوں کی بات اسی بیچ میں آئی ہے، سن لیں، عشق کی داستان ہے، عشق کی بات ہے۔ اسی مدینے سے، سرکار کے مدینے سے ایک دن ایک باز نے ایک چڑیا کا بچہ اٹھایا، غور کریں گے آپ، ایک باز نے چڑیا کا بچہ مدینے سے اٹھایا۔ باز کی فطرت اڑتے اڑتے کھانا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی چونچیں مارنا شروع کر دیتا ہے، مگر مدینے سے اٹھایا، اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف۔ ہائے ہائے ہائے، پیار کی بات سنیں، مدینے سے بچہ اٹھایا، اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف، چڑیا نے پیچھا نہیں کیا، باز چڑیا کے بچے کو اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف، چڑیا چلی میرے نبی کے گھر کی طرف، آقا کی بارگاہ میں جا کے مانگنے لگی۔ مرزا کہتا ہے، توجہ ہے، نبی کچھ نہیں دیتے۔ میں نے کہا چھوڑ بات ہماری سن، نبی کی بارگاہ میں چڑیا فریاد لے کے پہنچی، باز چڑیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف، چڑیا چلی میرے نبی کے در کی طرف، آقا کی بارگاہ میں جا کے چہچہا رہی ہے، آقا کی بارگاہ میں جا کے بول رہی ہے، آقا کی بارگاہ میں جا کے کچھ کہہ رہی ہے۔ میرے نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فریاد کیا لے کے آئی ہے؟ یہ چڑیا تڑپ رہی ہے، یہ پریشان ہے، آقا کیا فریاد لے کے آئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں، یہ چڑیا یہ فریاد لے کے آئی ہے، یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ اس باز نے میرے گھونسلے سے میرے بچے کو اٹھایا، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں اس باز سے میرا بچہ مجھے واپس دلا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بات سے میرا بچہ مجھے، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، نبی نہیں دیتے تو چڑیا مانگنے کیوں گئی؟ نوجوانوں ذرا یہاں سے عقیدہ لو، پرندوں سے سیکھو یار، ہم تو انسان ہیں، اشرف ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔